کہ معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت سے ایک رسم چل پڑی، اور وہ رسم آج تک چل رہی ہے۔ جو لوگ معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کی دشمنی اور عداوت اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ لوگ اس دن کو کنڈے بنا کر در حقیقت خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوشی میں حقیقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حوالہ مجھے دکھائیں، ایک حوالہ مجھے صحیح سند کے ساتھ آپ بتائیں کہ جس میں یہ ہو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال اس دن ہوا اور لوگوں نے اس میں خوشی کے طور پر کنڈے بنائے۔ اور بھائی معاویہ بن ابی سفیان کی جو وفات کا دن ہے 22 رجب، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر گھروں میں 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں، ایک طرح کا میٹھا بنا کر اسے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں 22 رجب کو یہ کنڈے بناتے ہیں تو یہ کنڈے بنانے کی رسم در حقیقت اموی بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ بناتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنے گھروں کے اندر آج یہ کنڈے بناتے ہیں، میٹھا تقسیم کرتے ہیں اس 22 رجب کی تاریخ کو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں یہ بات سنائی دی کہ معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت سے ایک رسم چل پڑی، اور وہ رسم آج تک چل رہی ہے۔ جو لوگ معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کی دشمنی اور عداوت اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ لوگ اس دن کو کنڈے بنا کر در حقیقت خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کنڈے بناتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے نہیں مناتے جس طرح لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے ان کنڈے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے اس لیے بناتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، آپ کے وصال کے اندر ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس کا معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دو آراء موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ کنڈوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں دوسروں کے خلاف بنائی جاتی ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف اس طرح کی باتیں بنا کر اسے رواج دیتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا طبقہ جو مذہبی لوگ ہیں، مولویوں کا ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو کچھ فتاوے بھی ایسے دکھاؤں گا کہ جس میں اس طرح کے جھوٹ دوسروں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنڈے بنانے والے لوگ ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ در حقیقت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن چونکہ اس دن خاص طور پر 22 رجب کو یہ شیعہ لوگ یعنی محبان اہل البیت، کیونکہ تمام شیعہ جہاں پر یہ کنڈے بناتے ہیں وہاں پر ہمارے اس برصغیر پاک و ہند کے اندر محبان اہل البیت بھی یہ کنڈے بناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ خاص طبقہ اس کو بناتا ہے تو اس لیے تشبہ بالروافض ہے، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، لہٰذا جو اہل سنت یہ بناتے ہیں ان کو یہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات اگر درست بھی ہو، لیکن اس سے اگر کسی مخالف فرقے کو تقویت مل رہی ہو تو یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ مت کرو۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کے دشمنوں کے فضائل موجود ہیں، کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو علی کے دشمن تھے انہوں نے یہ چاہا کہ وہ علی کے اندر کوئی عیب نکال لیں، تو انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے ایک اور چال چلی، اور وہ یہ کہ جو علی کے دشمن تھے ان کے فضائل گھڑ گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان علی کے دشمنوں کو ایک بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ وجہ ہے کہ علی کے دشمنوں کے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ صحیح روایت سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ اب دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ جہاں ایک چیز ایسی موجود ہو، اگر اس کی بنیاد صحیح بھی ہو، تو ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے نہیں کریں گے کہ مخالف فرقہ کر رہا ہے، مخالف فرقے کو تقویت مل رہی ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس پر میری کافی ویڈیوز موجود ہیں جن میں میں نے اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھیں ان چیزوں کے اندر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ آپ مت کیجیے گا، اس لیے نہ کریں
یہ سبیل لگانا ہے، سبیل لگانا اچھی بات ہوتی ہے، محرم کے ایام کے اندر پانی پلانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، سیاہ لباس پہننا ایک کپڑے ہیں، لیکن منع کیا جاتا ہے کہ اس میں دوسروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے آنسو بہانا، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، دل سے سختی دور ہوتی ہے، لیکن منع کر دیتے ہیں کہ نہیں محرم کے دنوں میں آپ کرو گے تو یہ تشبہ بالروافض ہے۔ تو بہرحال دوستو، آج میں آپ کے سامنے لوگوں کی حقیقت کھولنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو حقیقت میں اپنے دفاع اہل سنت کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دفاع صحابہ کرنے والے ہیں، حب صحابہ کے علمبردار ہیں، یہ حقیقت میں نہ دفاع صحابہ ہے نہ حب صحابہ ہے، یہ بغض آخر ہے، دوسروں کا بغض ہے۔ دوسروں کے بغض کی وجہ سے ان تمام باتوں سے یہ منع کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہمارے ہاں اس طرح کی رسمیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میٹھا بنانا جائز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، نہیں ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، میری یہ آج اس میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی اس کو بنانا چاہے نہ بنانا چاہے، کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کنڈے ہیں کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اس دن معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا اس کی خوشی کے اندر یہ لوگ اس کو مناتے ہیں۔ میں آپ کو ان تمام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خوشی میں حقیقت میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک حوالہ مجھے دکھائیں، ایک حوالہ مجھے صحیح سند کے ساتھ آپ بتائیں کہ جس میں یہ ہو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال اس دن ہوا اور لوگوں نے اس میں خوشی کے طور پر کنڈے بنائے۔ کوئی کتابوں کے اندر اس طرح کی بات موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی اس بات کو عوام کے اندر یہ کرتا ہو تو اس کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے عوام سے بھی آپ یہ بات نہیں سنیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی نیاز کے حوالے سے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور عامت الناس کے اندر حتیٰ کہ شیعہ سے بھی آپ پوچھیں گے تو ان کے لوگ یہی آپ کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہمارا مقصد اس میں امام صادق علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا ہے، اور مجھے معلوم ہے، جہاں تک میں نے ان سے پوچھا تو مجھے یہی جواب ملا ہے، اور ان کی سوسائٹی کے اندر بھی ایسا کچھ اس حوالے سے یعنی موجود نہیں ہے، کتابوں کی تو بات دور کی ہے۔ تو کنڈے کیا ہے؟ کنڈوں کی حقیقت کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے جو اہل سنت علماء ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور آج تک جو ہمارے خاص طور پر جو بریلوی اور یہاں کے جو طبقہ ہے وہ 22 رجب کو کنڈے بنایا کرتے تھے۔ یہ تو ابھی جب سے الیاس اتاری صاحب نے عرس معاویہ منانا شروع کیا ہے، اور ان کے اندر کی جو ناسبیت ہے وہ ابری ہے، اموی حکمرانوں سے جو محبت میں ان کا اضافہ ہوا ہے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے اپنی کتابوں سے بھی حذف کرنا شروع کی ہیں، ڈیلیٹ مارنا شروع کی ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر جو انہوں نے رجب کے حوالے سے لکھا تھا اسے نکالنا شروع کیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بریلوی لوگ بھی 22 رجب کو ہمارے ہاں اس سوسائٹی میں نیاز امام صادق علیہ السلام کرتے ہیں، بناتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں۔ یعنی برصغیر پاک و ہند کا جو بڑا طبقہ ہے بریلوی اور شیعہ، یہ 22 رجب کو نیاز امام صادق علیہ السلام کرتے ہیں، اور آج تک کرتے رہے ہیں۔ بریلوی آج تک کرتے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی ماضی کی بات آپ کو نہیں کر رہا ہوں۔ تو کتابیں لکھی ہیں، میں کچھ کتابوں کا نام آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مفتی عبد المجید خان سعیدی رضوی، یہ سنی مدرس ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کنڈوں کی شرعی حیثیت۔ اس میں انہوں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے اور کنڈے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بریلویوں کے جو چوٹی کے بابا ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو گجرات کے تھے، جو تفسیر نعیمی والے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی اسلامی زندگی، اس کے اندر صفحہ 75 میں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، اس میں انہوں نے رجب کے کنڈوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اسی طریقے سے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی نے جنتی زیور صفحہ 474 میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ بلکہ بہار شریعت کے اندر تو یہ الفاظ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہیں۔ تو جواز ان ہمارے جو علماء تھے بریلوی خاص، انہوں نے سب نے لکھا ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا، میں بریلوی علماء کی بات کروں گا،
کہ یہ اس لیے منایا جاتا ہے یا یہ بنائے جاتے ہیں کنڈے کہ اس دن معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو لہٰذا اس کی خوشی میں بنائے جاتے ہیں. نہیں بھائی، یہ سنی بھی بناتے تھے. سنی بھی اپنے گھروں کے اندر یہ کنڈوں کے اندر میٹھا بناتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر حلوہ یہ تقسیم کرتے ہیں. تو کسی نے بھی یہ بات نہیں لکھی، ہمارے سنی علماء نے بھی. اب یہ لکھی کس نے ہے؟ دیوبندیوں نے بریلویوں کی ضد کے اندر. اور پہلے تو اس پر مناظرے ہوتے تھے بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے. یہ میرے سامنے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ 22 رجب کو معاویہ کی تاریخی وفات ہے. اب یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، یہ پاکستان کی بڑی درسگاہ ہے. ان سے میں یہ پوچھوں جو اپنے طالب علموں کو یہ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ جناب معاویہ بن ابی سفیان کی خوشی میں بنا رہے ہیں، اور بھائی معاویہ بن ابی سفیان کی جو وفات کا دن ہے 22 رجب، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور صحیح قول 15 رجب کا ہے معاویہ کے انتقال کا. 15 رجب ہے، 4 رجب ہے، 22 رجب کا بھی قول ملتا ہے، لیکن جو اصح الاقوال ہے، صحیح قول ہے، وہ 15 رجب کا بھی ہے معاویہ بن ابی سفیان کا. لیکن ان مولویوں نے، فرقہ پرستوں نے امت کو لڑانے کے لیے 15 رجب اور 4 رجب کے اقوال یہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیے. 7 رجب کا قول بھی ملتا ہے معاویہ کے انتقال کا. ان سارے اقوال کو انہوں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا اور صرف 22 رجب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی کو یہ اتفاقی مسئلہ بیان کر کے امت کو لڑاتے. یہ مولوی ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے حقیقت نہیں بتاتے، لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بیان کرتے. اب یہ عرس معاویہ جب سے انہوں نے شروع کیا ہے، فیضان مدینہ والے، یہ تو اصل میں فیضان اموی ہیں یہ لوگ، ان کا مدینہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے فیضان سنت، اس میں رسول اللہ کی صحیح حدیث، متواتر حدیث کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل البیت، یہ حدیث اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ فیضان سنت ہے. ان فیضان سنت والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو 22 رجب کو عرس معاویہ منا رہے ہیں، کیا یہ صحیح قول ہے کہ 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال ہوا؟ اور اپنی کتاب سے تم نے یہ کیوں حذف کر دیا؟ اچھا، میں آپ کو یہ حوالہ جات کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے میرے پاس تقریباً 15 حوالے موجود ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو انتقال ہے وہ 15 رجب کو ہوا ہے، 4 رجب کو بھی ہوا ہے. لیکن میں آپ کو صرف پنجتن کی نسبت سے 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، معتبر علماء کا، اہل سنت والجماعت کے، کہ معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال وہ 22 رجب کو نہیں بلکہ 4 رجب کو یا 15 رجب کو ہوا ہے. لے جی آپ کے سامنے یہ میں اس کا انکشاف کر رہا ہوں. اور یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے ہاں لوگوں کو، کہ ایک خاص طرح کی ذہنیت یہاں پر تیار کی گئی، اور وہ اس طور پر کہ چونکہ مخالف فرقہ ایک کام کر رہا ہے نا، تو اب یہ جتنے بھی ناسبی ٹولہ اور طبقہ یہاں پر موجود ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خاص طور پر، یہ آپ کو یہ ساری چیزیں چھپا دیں گے. اور جو اختلافی بات ہوگی 22 رجب کو چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، کنڈوں کو بنایا جاتا ہے، تو اب یہ وہ جو 15 کے یا 4 کے قول ہیں اس کو ساروں کو سائڈ پہ کر دیں گے. یہ وہی کیا بنی اسرائیل کے علماء کا رویہ نہیں ہے؟ جوتوں میں دال بانٹنے والا، حق کو چھپانے والا، اللہ کے لیے گواہی نہ دینے والا، فرقوں کے لیے گواہی دینے والا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ امت کو لڑانے کے لیے خدا کی نشانی اور خدا کی آیات کو، سچ کو چھپا دیا جائے اور جھوٹ کو پروموٹ کیا جائے. یہ بڑے بڑے انہوں نے مدارس اور بلڈنگیں بنا کر، کیا اس سے کیا امت کی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا رسول اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا اس امت کی خدمت ہو رہی ہے؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہیں، بڑے ٹی وی چینلز، اور ماشاءاللہ بھی اس میں دیکھیں کہ جومیں گے ماشاءاللہ، جوم کر. کیا 22 رجب کو عرس معاویہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. معاویہ بن ابی سفیان کا جو انتقال ہے صحیح قول کے مطابق 15 رجب کو. طبقات ابن سعد انہوں نے لکھا ہے جز 6 اور اس میں نمبر ہے 1030، طبع قاہرہ مصر سے چھپی ہے یہ. وہ کہتے ہیں قال توفی معاویۃ لیلۃ الخمیس للنصف من رجب سنۃ 60 وهو یومئذ ابن 80 و70 سنہ، کہ معاویہ کا جو انتقال ہے وہ جمعرات کی رات 15 رجب کو ہوا ہے 60 ہجری میں. اچھا، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ معاویہ کا جو انتقال ہے وہ سن 60 میں ہوا ہے، 60 ہجری میں ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس میں اتفاق ہے. لیکن جو اختلافی مسئلہ ہے نا وہ تاریخ وفات ہے کہ وہ دن کون سا تھا اور تاریخ کیا تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو قول ہے واقدی کا، جو ابن سعد نے اپنے استاد محمد ابن عمر الواقدی سے نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں
کہ 15 رجب کو معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ واقعی وہ شخص ہے کہ جن کی تصحیح کی ہے احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب کے اندر، اور یہ عاشق ہیں، یعنی محمد بن عمر الواقدی ان کو صحیح قرار دینے والے ہیں. ان کے یہ احمد رضا خان صاحب ان سے بڑا عشق رکھا کرتے تھے. ایک قول تو میں نے آپ کے سامنے حوالہ یہ پیش کر دیا. دوسرا حوالہ ہے المعرفۃ والتاریخ یعقوب بن سفیان کی جو لکھی ہوئی ہے، اور اس پر تحقیق کی ہے اکرم ضیاء العمری نے، جنہوں نے تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اوپر بھی انہوں نے تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں توفی معاویۃ فی رجب لاربع لیال خلت منہ سنۃ 60. فسوی نے یہاں پر 4 رجب کا قول ذکر کیا ہے. کون سا قول ذکر کیا ہے؟ 4 رجب کی تاریخ ذکر کی ہے. تبری نے کہا قال حدثني یحییٰ بن سعید، سند پیش کی، وہ کہتے ہیں توفی معاویہ لیلۃ الخمیس للنصف من رجب سنۃ 60. تبری نے ایک جو قول پیش کیا ہے وہ یہ ہے 15 رجب کا. معجم الکبیر لطبرانی کے اندر حدیث نمبر روایت نمبر 2803 ہے. اس کے اندر انہوں نے مختلف جو ہمارے جو اس امت کے اکابر ہیں ان کی تاریخ وفات کو ذکر کیا ہے، اور اسی کے اندر معاویہ کی تاریخ وفات کا بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان توفی معاویۃ فی رجب لاربع لیال خلت منہ. اس میں انہوں نے 4 رجب کا قول ذکر کیا ہے. تاریخ مولد العلماء و وفایاتہم، اس کے اندر لیث بن سعد کے حوالے کے ساتھ یہ کہتے ہیں توفی معاویہ فی رجب لاربع لیال خلت منہ، 4 رجب کا قول ذکر کیا. الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے جو صحیح قول ذکر کیا وہ کہتے ہیں وہ توفی فی النصف من رجب سنۃ 60 بدمشق ودفن بہا. ابن عبد البر الاندلسی کہتے ہیں کہ معاویہ کا انتقال نصف رجب کے اندر ہوا ہے، یعنی 15 رجب کے اندر. دوسرا قول ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے 22 رجب کا بھی قول ملتا ہے، لیکن یہ قول جہاں موجود ہے تو وہیں پر جو اکثر اقوال ہیں وہ 15 رجب کے ہیں معاویہ کے، اور جو کم قول ہے وہ کیا ہے 22 رجب کا. تاریخ بغداد کے اندر انہوں نے لکھا ہے اسی طرح توفی معاویہ فی رجب لاربع لیال، 4 رجب کا قول ذکر کیا ہے. المستخرج لابن مندہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے توفی معاویہ یوم الخمیس لسبع بقین من رجب، 23 رجب کا قول بھی ذکر کیا ہے. تو بہت سارے اقوال موجود ہیں. اب میں آپ کو بریلویوں کی جو چوٹی کا حوالہ ہے بہار شریعت، اس کا میں آپ کو حوالہ، بلکہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ آپ رجب کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز دی جاتی ہے بالکل جائز ہے. اور پھر دوسرا بریلویوں کا تو کہنا یہی ہے کہ بھائی نیاز آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں، 22 رجب کو دیں، 20 رجب کو دیں، 15 رجب کو دیں، جب بھی آپ نیاز کریں آپ نیاز کر سکتے ہیں. تو بریلوی تو اس کے اندر جو دن کا تعین ہے اس میں یہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی جوابات دیوبندیوں اور وہابیوں کو ابھی تک دیتے رہے ہیں کہ جناب میلاد منانا یہ دن کی تخصیص ہو کون سے یہ یا تعین ہو کسی دن کرنا، کہاں سے ناجائز ہوگا کہ اگر آپ کوئی دن مقرر کرتے ہیں. تو لہٰذا بریلویوں کی تو بات آپ ایک سائڈ پہ کر دیں. جو دیوبندی حضرات ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہابیوں کو خاص طور پر، بھئی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ لوگ یا جو لوگ کنڈے بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس دن معاویہ کا انتقال ہوا تھا؟ کہاں پر اپنی عوام کو جھوٹ بول رہے ہو؟ کس جگہ پر لکھا ہے، کس کتاب میں، کس عالم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جناب اس لیے ہم کنڈوں کو بناتے ہیں کہ اس دن معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تھا اور لہٰذا ہم تو اس پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے؟ تو کہیں نہیں لکھا. یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے اور یہ متوفہ 240 ہجری، بخاری سے 16 سال پہلے کے یہ آدمی ہے، اور یہ معتبر تاریخ ہے ہمارے ہاں. اس کی تحقیق کیا دکتور اکرم ضیاء العمری نے. اس میں یہ لکھتے ہیں سن 60 ہجری کے واقعات کے اندر صفحہ نمبر 462، یہ پاکستانی چھاپا ہے. کہتے ہیں بقی کہتے ہیں ابن بکیر کے سامنے جب یہ روایت پڑھی گئی تو میں سن رہا تھا، لیث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سن 60 ہجری میں ماہ رجب کی 4 تاریخ کو معاویہ کی وفات ہوئی. آپ نے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا. اور دوستوں میں حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو، یہ ساتھ میں ویسے ہی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو جنازہ ہے وہ کس نے پڑھایا ہے؟ وہ یزید بن معاویہ نے پڑھایا، کیونکہ اس وقت کے امیر وہی تھے، امیر المؤمنین، تو انہوں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا. یہ تو خیر میں نے آپ کو ساتھ میں ویسے ہی ایک بات بتا دی.
یہاں ان تمام حوالہ جات سے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ معاویہ کا جو انتقال ہے وہ 15 رجب، 4 رجب، 23 رجب، 22 رجب، 7 رجب کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو حقیقت کو رکھ دیا کہ کنڈے بنانا یہ جو بناتے ہیں تو وہ اس خوشی میں نہیں مناتے۔ اور یہ عرس معاویہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہمارے کن علماء نے، ہمارے اکابرین نے، کن علماء نے عرس معاویہ منایا؟ بلکہ میں کئی اپنے اکابر علماء کے حوالے، اہل سنت علماء کے حوالوں سے یہ بات بتا چکا ہوں کہ بخاری رحمہ اللہ کی شیوخ اساتذہ عبید اللہ ابن موسیٰ، عبد الرزاق الصنعانی، اسی طرح ہمارے جو اکابرین اہل سنت میں نسائی رحمہ اللہ، ان کے معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر جو اقوال موجود ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بلکہ انشاءاللہ میری آنے والی جو ویڈیو وہ اسی حوالے سے ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے اقوال وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، ہمارے حنفی علماء کا، ہمارے محدثین کا، بخاری کے اساتذہ اور شیوخ کا، وہ ان کو کیا مانتے ہیں۔ تو یہ عرس معاویہ کہاں سے ایجاد کر لیا انہوں نے؟ آپ پہلے یہ کس بات پر زور دیتے تھے، مناظرے کرتے تھے، بد مذہب، آج انہوں نے یہ ساری باتیں چھوڑ کر، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، یہ لوگوں کے سامنے انہوں نے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ان کا ہے وہ ناسبیت کے اندر یہ مکس ہو گئے ہیں، ایک ہی کھڑے ہوئے سب، کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز ہے اس کو یہ چھوڑ دی اور عرس معاویہ کا آغاز کر دی۔ بھائی آپ کسی کا بھی عرس منائیں، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، آپ یزید کا بھی عرس منا لو، مجھے تو اس سے کوئی تکلیف مجھے نہیں ہے، اور لیکن مجھے اس بات سے ضرور تکلیف ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس میں تحریف کرنے لگے ہیں، اسے چھپانے لگے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے آپ پیش نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا چلوں، یہ کتاب کفن کی واپسی، یہ مکتوب عطار صاحب ہے، مکتوب عطار، اس میں صفحہ نمبر 18 کے اوپر یہ الفاظ موجود تھے جواب وسوسہ کے اندر، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی تاریخی وفات میں اختلاف ہی صحیح، اور 22 رجب المرجب آپ کے وصال کا دن نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں میں اس دن آپ کی ایصال ثواب کے لیے کنڈ شریف رائج ہے، اور ایصال ثواب سال میں جب بھی کریں جائز ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ انہوں نے ایصال ثواب کا بھی لکھا ہے اور اس حوالے سے بیان کیا۔ یہ الفاظ انہوں نے اب اپنی جو موجودہ جو یہ کفن کی واپسی ہے اس میں سے نکال دی۔ کیوں نکالے؟ کیا وجہ تھی؟ اب میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کہ کسی بریلوی کے گھر کے اندر اگر یہ موجود ہے تو ضرور مجھے دیجیے گا۔ انہوں نے انٹرنیٹ سے بھی اس کو غائب کر دیا ہر جگہ سے، تو یہ امیج وہاں پر موجود تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بہرحال دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے، ثواب کی غرض سے اس کو بنایا جاتا ہے، اس کا تعلق معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ناسبیت ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر حقائق کو چھپاتے ہیں، اور وہ اسے ہر معاملے کو چونکہ اہل البیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو اسے مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔